پہلی بات، 3 چیزیں، 3 صلاحیتیں آپ میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ کو انگلش کمیونیکیشن آنی چاہیے۔ کریکٹ انگلش بے شک سمپل ہو، گرامیٹیکلی کریکٹ کے لیے آپ بہت بڑی بک نہیں، آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیسک پرنسپل سارے میٹر کی گرامر میں موجود ہے۔ جب بھی آپ سینٹینس لکھیں، شروع میں آپ کانشیس ہوں میں کس سینٹینس میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے از، آر، ایم، واز، ور کا پتہ ہے، کین، کوڈ، وڈ، شوڈ کا پتہ ہے، مے، مائٹ کا پتہ ہے، مجھے پریزنٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ، فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس کو اور پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کی سمجھ ہے۔ میں اس ٹینس میں بات کر رہی ہوں، اس کی سٹرکچر کیسے بنانی ہے۔ انٹیروگیٹر بناتی ہوں تو ناٹ کہاں لگنا ہے، یہ ڈو ناٹ کی کیٹیگری ہے، ڈڈ ناٹ کی کیٹیگری ہے، ہیز ناٹ کی کیٹیگری ہے، ول ناٹ کی کیٹیگری ہے، شیل ناٹ کی کیٹیگری ہے، مے ناٹ۔ یہ سارا کا سارا یہ بیسک چیزیں آپ نے، پہلی تو بات میں نے کیا انگلش کمیونیکیشن اور انگلش گرامر۔ دس از نمبر 1 تھنگ، بیکاز موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ دا فیلئر دے بلونگ ٹو دا انگلش کمیونیکیشن اسکلس۔ اس کے بعد وٹ ایور یو اسٹڈی یو اسٹارٹ رائٹنگ دیٹ۔ آپ نے اس دن ٹوٹا پھوٹا لکھ کر اپنے پاس ہی رکھتے جانا، پہلی دفعہ نہیں کسی کو آپ چیک کریں، کیونکہ وہ بڑا ڈسکریجنگ آپ کو ہوگا، اس نے بڑی غلطیاں نکال دیں گے۔ 2-3 بار تو ایسے کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ یقیناً آپ کی ووکیبلری ٹھیک ہو جائے گی، اسپیلنگ ٹھیک ہوں گے، سینٹینس اسٹرکچر ہو جائے گا، اسٹڈی آپ کی بڑھ گئی ہے۔ دوسرا ہے نالج۔ اب آپ کا انفارمیشن لیول بڑھنا چاہیے دنیا، یو شوڈ نو دا ایونٹس۔ نالج اس کو کہتے ہیں واٹ ہیز ہیپنڈ اور واٹ از ہیپننگ، یہ صرف انفارمیشن ہوتا ہے اور ڈیٹا ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ سی ایس ایس میں ریکوائرڈ ہے، کریٹیکل انالیسز، وائی تھنگز ہیپن سو اور وائی تھنگز ہیپن سو، اس کا تنقیدی جائزہ لیں۔ یہ ہے سی ایس ایس کا اور کمپٹیشن کے سوال۔ صرف یہ واقعات پہلے بتا دیں تھوڑے سے، یا بعض کا واقعات پوچھتے نہیں، یہ کہیں گے جو فلاں واقعات ہو رہے ہیں آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں، یا اس سٹیٹمنٹ کا تنقیدی جائزہ لیں، کیا اس میں حقیقت ہے، اگر ہے تو کتنی حقیقت ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے۔ کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ پولیٹیکل سسٹم، پلیز اینالائز اٹ کریٹیکلی۔ یا کیپٹلزم دا بیسٹ اکنامک ماڈل فار دا ورلڈ، پلیز اینالائز اٹ کریٹیکلی۔ اگر یہ آ جائے پھر آپ نے جناب بتانا ہے کہ اس کے میرٹس کیا ہیں اور ڈی میرٹس کیا ہیں۔ اگر کہیں کہ اینالائز کریٹیکلی دا کیپٹلزم اینڈ کم آؤٹ ود اے بیسٹ ماڈل فار پاکستان اور سے فار دا ورلڈ، اب آپ کو، اور اس نے پھیلا دیا بات کو، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کمیونزم کو بھی اسٹڈی کر کے بتائیں۔ آپ اگر اسلامک کا اکنامک سسٹم ہے، اسلامک اکنامک، اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر آپ بتائیں گے دس ون از دا بیسٹ، اور کمبینیشن اور بلینڈ آف دیز 2-3 از دا بیسٹ، وہ بلینڈ کر کے آپ بتائیں کہ یہ چیز اس سسٹم سے نکالیں کمیونزم سے، یہ چیز آپ کیپٹلزم سے نکالیں، اور ان کو جب بلینڈ کریں گے تو دیٹ ول بی دا بیسٹ ماڈل، دس از نون ایز دا مکسڈ اکانومی۔ پھر آپ کہیں کہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس فالوڈ دیٹ، ایون چائنا ہیز اسٹارٹڈ فالوئنگ دیٹ مکسڈ اکانومی، اٹس ناٹ آٹوکریٹک اور ٹوٹلی پرائیویٹ اکانومی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پڑھا کیا جائے، امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں۔ جب آپ نیوز سنیں گے، جیسے میں کہتا ہوں الجزیرہ کو، ان کی نیوز ہر گھنٹے بعد لگتی ہے، 10-15 منٹ کی نیوز ہے، آپ دن میں ایک دفعہ سن لیں، آپ کو پہلے پتا چلے گا دنیا میں امپورٹنٹ ایونٹس کیا ہیں۔ اگر دنیا میں G7 کی میٹنگ ہو رہی ہو، اس نے لازمی بتانا ہے کہ G7 کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے، اس نے کمیونیکے جاری کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ کیا پڑھا جائے، کہ G7 کی میٹنگ، یہ آپ کا ایریا آ گیا۔ G7 میں یہ فیصلہ ہوا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو دنیا میں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ اور دوسرا G7 میں یہ ہوا کہ جو چائنا کی ایمرجنس ہے وہ ہمیں کچھ تھریٹ کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے، اور B3W جو انٹروڈیوس کیا جائے، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ،
یہ دو باتیں تو آپ کو سمجھ آ گئی کیا پڑھنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے بات کی کہ کرونا کے بعد جو ہم آپ سب کی اکانومی خراب ہو گئی ہیں اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے اکنامک ایشوز کو. ہمیں سب کو کرنسی چھاپنی پڑ گئی اور کرنسی چھاپنے سے ہماری کرنسی ٹیکنیکلی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. دوسرا آپ نے دیکھا دنیا میں کوئی یو این او کی کانفرنس ہو رہی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں وہ سبجیکٹ کہ پڑھا کیا جائے. اگر یو این او کی کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ پر ہو رہی ہے اور اس پر یہ حوصلہ ہو رہا ہے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں کول فائرڈ پاور پلانٹس کی کنسٹرکشن اور بلڈنگ بند نہیں کر رہے اور کول از دا لارجسٹ امیٹرز آف گرین ہاؤس گیسز, تو دیٹ از اے بگ پرابلم. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ دنیا کا ایشو کلائمیٹ چینج آ. پھر ہے اگر او آئی سی کی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے اور وہ فوکس ہوتا ہے افغانستان, اس کا مطلب کہ افغانستان ایشو ایک لوکل نہیں رہا, یہ تھوڑا سا براڈر کنٹیکسٹ میں چلا گیا. یعنی اسلامک کنٹریز نے سوچا کہ کس کنٹیکسٹ میں کس پوائنٹ پر میٹنگ کی جائے افغانستان پر, انالیٹیکل بات کرنے لگا. دو باتیں تھیں, اندازہ لگائیں کہ آج تک کسی بھی دنیا کے ملک نے افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا, نئی گورنمنٹ کو, جبکہ سارے ملک میں طالبان حکومت کا کنٹرول ہے. ڈو یو تھنک دس از اے اسمال ایشو اور اسمال نیوز؟ سمجھ سو کہ مسلمان ملک ہے, او آئی سی کے 57 کنٹریز ہیں, انہوں نے ریکگنیشن کا ایشو ہی نہیں اٹھایا اسلام آباد میں. یہی میں سوال کروں انٹرویو کمیٹی میں, آپ کے پاس جواب ہے کہ بتاتا ہے آپ کو. اور انہوں نے نام تک نہیں لیا, صرف کہا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر میٹنگ کرتے ہیں, ان کو دوائیاں پہنچاؤ, ان کو روٹی پہنچاؤ, ان کو کھانا پہنچاؤ, ناٹ بیونڈ دیٹ. سینسٹیوٹیز دیکھیں گلوب کی کتنی ہے اباؤٹ طالبان. سوال بنتا ہے کہ سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور وہ دنیا کی سینسٹیوٹیز کو ایڈریس کرنے میں ناکام کیوں ہے ابھی تک. ناٹ اے سنگل کنٹری آن دس گلوب از ریکگنائزنگ دیٹ کنٹری. بیٹا یہ ہیں سوال, یہ ہیں مزاج میں ڈالیں یہ باتیں. پھر آ جاتا ہے کہ چائنا کیوں ایک چیلنج ہے. کوارڈ بنایا جا رہا ہے, کوارڈلیٹڈ ڈائیلاگ. Why it has been formed in this century now? What is the reason? You must know that. پھر اس سے آگے جاتے ہیں, آکس میں جاتے ہیں. Why? یہ سارا چائنا کنٹینمنٹ کے کیا کیا فیسٹس ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ایشو ہے, اس پر سوال نہیں ہوگا, اس پر تو سوال آنا ہی آنا. بنیاد یہی ہے کہ چائنا ایز اے چیلنج ٹو دا ورلڈ ہیجمنی ان دا فارم آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز. پھر دنیا میں جنگ کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ دنیا میں فلیش پوائنٹ کیا ہوا تھرڈ ورلڈ وار کا, وہ کہیں گے تائیوان. آپ کو تائیوان ایشو مکمل سمجھنا چاہیے. پھر چائنا کے بارے میں کہ وہ اسرٹے پڑا ہوتا جا رہا ہے, تو ساؤتھ چائنا سی میں اس کی پالیسی وہ آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. ایرانین نیوکلیر ڈیل, یہ بھی لوکل ایشو نہیں ہے, یہ بھی گلوبل ہے, اس میں ساری دنیا انوالو ہے. پرماننٹ 5 بھی انوالو ہے, جرمنی بھی شامل ہے. کہ یہ ڈیل کیوں ہوئی؟ پاکستان نے بھی اٹامک بم بنایا, پاکستان پر بھی سینکشن لگی, لیکن یہ سینسٹیوٹی کیوں کریٹ نہیں ہوئی جو ایران کے بارے میں کریٹ ہوئی؟ بتائیں. یہ ہے انالیسس. پھر 2015 میں ڈیل ہو گئی, ٹرمپ باہر نکل گیا, وہ باہر کیوں نکلا اور اب اس کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وائی سو؟ ورلڈ سینیریو پولیٹیکل چینج کیا ہوا دنیا کی؟ کہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ جیو اکنامکس میں کنورٹ ہو رہی ہے. اس پر سوال آنا ہے. دنیا میں اتنا انریسٹ کیوں ہے؟ سوڈان میں آپ دیکھ لیں, وینزویلا میں دیکھ لیں, چاڈ میں دیکھ لیں, مالی میں دیکھ لیں, صومالیہ, برکینا فاسو ہے, کولمبیا ہے, یا آپ دیکھیں ایون مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, کیا سیریا کو اسٹیبل کنٹری کہیں گے, یا عراق کو اسٹیبل کہیں گے, یا یمن کو اسٹیبل کہیں گے, یا لیبیا کو اسٹیبل کہیں گے؟ نو. اب یہ ساری چیزیں ویزا وی ویسٹ کیوں اسٹیبل ہے؟ دس از دا کوشچن. کبھی سوئٹزرلینڈ میں یہ مسائل سنیں, کبھی نیدرلینڈ میں سنیں, کبھی ناروے, سویڈن, فن لینڈ, فرانس. کیوں نہیں ہے وہ پولیٹیکلی اسٹیبل کیوں ہیں, کمپیریٹیولی اکنامیکلی اسٹیبل کیوں ہیں؟ کیا کوئی لٹریسی کا تعلق بنتا ہے؟ تبھی تو آپ کو ایسے آئے ماضی میں کہ illiteracy and good economy can't move together. illiteracy and democratic stability can't move together. لکھو ایسے. اور پھر اس میں
करप्शन का इतना बड़ा एलिमेंट है। इवन आप देखें साउथ अफ्रीका तरक्की से क्यों रुक गया नेल्सन मंडेला के बाद, करप्ट आ गए, जैकब जुमा जेल में और कई लीडर जेल में दुनिया के। यानी करप्शन इतना वाइड स्प्रेड है, और करप्शन देखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की साइट पर चले जाएं, वो बता देगा दुनिया के कौन कौन से मुल्क किस लेवल के करप्ट हैं। अब ये पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर है, बड़े स्ट्रेटेजिक एरिया में चला गया है कि चाइना से किस तरह के तल्लुकात हों, किस सतह के, रशिया के साथ कैसे हों, अफगानिस्तान के क्या साथ कैसे हों, और यूएसए को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, और मिडल ईस्ट के साथ कैसे हों जिसके इंडिया के साथ बहुत सारे तल्लुकात हैं। तो ये एक एरिया है पाकिस्तान का। और ईरान के साथ कैसे हो, यूनाइटेड स्टेट्स की एक परमानेंट पॉलिसी बन गई है, दैट इज कंसिडरिंग चाइना एज ए चैलेंज एंड थ्रेट टू इट्स हेजेमनी। तो चाइनाज इमरजेंस, इसको स्टडी करना कि इकोनॉमिकली कब सरपास कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से, और पॉलिटिकली उससे compete इंटरनेशनल लेवल पर कब करने की पोजीशन में होगा। जेंडर को स्टडी करें, आप देखें जेंडर पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है दुनिया। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट रखा हुआ है। हर कंट्री को डायरेक्शन जा रही हैं कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, एंड कीपिंग इन व्यू द डाइवर्सिटी ऑफ द जेंडर्स, आप इनको प्रॉपर सीटें दें। बल्कि किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार या यार्डस्टिक ये रखी हुई है, उनके डिफरेंट इदारों में औरतों का रोल कितना परसेंट है। जितना परसेंट बढ़ता जाएगा दुनिया उसको तरक्की याफ्ता समझती है, और जितना औरत नजर नहीं आएगी कहीं किसी इदारे में, कहते हैं ये एक बैकवर्ड कंट्री। आखिरी, वेयर इज द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया कहाँ है, ये तनज़ली का शिकार क्यों है, इकोनॉमिकली भी साउंड नहीं, टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं, साइंटिफिकली साउंड नहीं, एजुकेशनली साउंड नहीं, व्हाट हैपेंड टू देम, और मॉरली भी साउंड नहीं। और फिर अल्लाह के तो कवानीन है, जो हमें फॉलो नहीं करेगा वो रुसवा हो जाएगा, दूसरों के रहम करम पर हो जाएगा। हो गए दुनिया के 60% ममालिक में क्योस अनरेस्ट है, दैट इज विद द इस्लामिक वर्ल्ड।